اللہ رب العالمین نے سورۃ الصف کے اندر جو ہے بہترین تجارت بتائی ہے، جس میں انسان کو اپنی مال بھی خرچ کرنا پڑے گا اور اپنی جان بھی خرچ کرنی پڑے گی۔ بہترین تجارت کیا ہے؟ جو آپ کو دردناک عذاب سے بچا دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، تو وہ حقیقی کامیابی تک پہنچ گیا۔ ہر شخص جو بھی تجارت کرتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے سکون پہنچے، کہ میرے پاس اتنا مال ہو یا اتنی بہترین رہائش ہو جس کی وجہ سے میں سکون والی زندگی بسر کر سکوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین تجارت بتائی ہے کہ جس کے ذریعے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی تجارت ہے۔ انسان اپنے آپ کو بیچ ڈالے اللہ رب العالمین کی خاطر، اللہ کے دین کے اندر اپنے آپ کو کھپا دے، تو یہ بہترین تجارت ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ھل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، اعلیٰ تجارت، ایسی تجارت پر تنجیکم جو نجات دے تمہیں، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نماز ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ذکر اذکار ہیں، یعنی طرح طرح کی باتیں جو ہے ہم جس طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان سب سے بھی زیادہ افضل عمل جو ہے، سب سے افضل عمل اللہ اور رسول پر ایمان لے کے آنا ہے۔ کیوں؟ ایمان کے بغیر نہ نماز کام آئے گی، نہ کوئی اور عمل کام آئے گا۔ سب سے پہلے ایمان کام آئے گا، ایمان ہوگا تو دوسرے عمل قبول ہوں گے۔ ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اس کے بعد افضل عمل کون سا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ، تم جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں کے ساتھ۔ یہ بہترین تجارت ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کی راستے میں لگا دیتا ہے، اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے اپنے مال کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ، تو ایسے مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین مہمان نوازی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ مجاہدین کے لیے جنت کے اندر 100 حصے ہیں۔ ایک حصہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، اتنے حصوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو مجاہدین کے لیے اسی طرح 70 بیویاں ہیں، ان کو 70 حوریں ملیں گی۔ عام مومن کو جو جنت کے اندر جائے گا اس کے لیے 2 حوریں ہیں، لیکن مجاہدین کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے لیے 70 حوریں، اس کا خون ابھی تک زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ مجاہدین کی بہت عظیم فضیلت ہے۔ قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے مجاہدین کو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں بخش دیا، تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یعنی تو جو تم جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ یعنی اگر تم کاروبار کرنا چاہتے ہو یہ کاروبار کرو، یہ تمہارے لیے عظیم کاروبار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کاروبار کے ذریعے، جہاد کے ذریعے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یدخلکم جنات، اور داخل کرے گا تمہیں جنات، ایسی باغات میں تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ مسکن عطا کرے گا، پاکیزہ رہائشیں، کیونکہ مجاہد اپنے گھر کو چھوڑتا ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے خاطر، تو اللہ رب العالمین اس گھر کے چھوڑنے کی وجہ سے ایک پاکیزہ اس کو رہائش عطا کریں گے، وہ بھی ہمیشہ والی ہوگی۔ فی جنات عدن، عدن کے باغات میں جو ہمیشہ والے باغات ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت عظیم کامیابی، حقیقی کامیابی یہی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا وَلَكُمْ نِعْمَةٌ أُخْرَىٰ، اور دوسری جو تمہارے لیے نعمت ہے تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، وہ ہے مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وفتح قریب، اور فتح قریب، یعنی جو مجاہدین اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑیں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ دوسری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی اور مال غنیمت بھی حاصل ہوگا۔ یہ دنیا کے اندر اس کو نعمت ملے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے آخرت کا ذکر کیا ہے،
حالانکہ دنیا پہلے ہے، جو نصرت اور مال جو دنیا کے اندر ملے گا مجاہدین کو وہ پہلے ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے آخرت کی بات کی ہے، کیونکہ آخرت کا ہمیشہ رہنے والی آخرت ہے، اس کو بقا ہے، اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے پہلے آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ خوشخبری دے دیں مومنین کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کونوا تم ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے مددگار، کما قال عیسیٰ ابن مریم، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین، حواریوں کو کہا تھا۔ حواری کہتے ہیں دھوبی کو بھی حواری کہا جاتا ہے، جو کپڑوں کو دھوتے ہیں۔ حواری اسی طرح جو خالص مخلص دوست ہوتا ہے، جس کو کوئی لالچ نہیں ہوتا، اس کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں کے لیے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ تعالیٰ کی طرف؟ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ، تو ایک جماعت ایمان لے کے آئی انصاریوں میں، عیسائیوں میں، من بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت نے کفر کیا۔ فأیدنا الذین، تو ہم نے مدد کی، تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے خلاف، فاصبحوا ظاہرین، بس وہ ہو گئے غالب ہونے والے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے دین کے اندر تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو اللہ کے بندوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد میں لگا رہتا ہے۔